السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جس کو جاننا ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے یا پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں کو اگر آپ نہیں جانیں گے، ان کا علم اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کا صحیح طریقے سے نماز جو ہے نہیں ہوگا، آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، یعنی نماز کی شرائطیں، نماز سے پہلے کی شرطیں ہیں یہ، یعنی ہمیں نماز پڑھنے جانے سے پہلے ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو نہیں جانیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو نماز کے شرائطوں میں جو سب سے پہلی شرط جو بتایا گیا ہے وہ طہارت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ طہارت کیا چیز ہے، کس چیز کو طہارت کہتے ہیں۔ بیسیکلی طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، یعنی پاکی۔ تو اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ناپاک جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ ہوگی ہی نہیں۔ اور جس لباس میں ہم ملبوس ہے، یعنی جس لباس کو ہم پہنے ہوئے ہیں، جس ڈریس کو ہم پہنے ہوئے ہیں، اس ڈریس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ناپاک کپڑا پہن کر بھی نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان کے بعد ہم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا چاہیے، اور جو کپڑے پہن کے پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے کو بھی پاک ہونا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو بھی پاک رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ خود ہی ناپاک رہیں گے اور باقی چیزیں پاک رہے گا تو پھر بھی ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو دوسری جو شرط بتایا گیا نماز سے پہلے وہ ہے ستر عورت۔ اب ستر عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی یہ ستر ہے، مطلب علماء کرام نے اس کو ستر عورت لکھا ہے۔ ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ ستر ہوتا ہے، اس کو ستر کہا جاتا ہے، جو ہر حال میں ان کو چھپانا ہی پڑے گا، ہر حال میں اس کو ڈھانپنا ہی پڑے گا۔ یہ کھول کے اگر چلیں گے تو بندہ گنہگار ہوگا، حرام کام کرنے کا مرتد ہو جائے گا، مطلب جو حرام کام کرتا ہے اس کا گناہ ان کو ملے گا۔ اسی لیے نماز کے لیے بھی نماز کے شرائطوں میں بھی اس شرط کو رکھا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رجوع ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا جو ستر ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ستر کھلا ہوا رہے گا تو پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ستر کہتے ہیں مرد حضرات کے لیے جو ناف سے لے کر جو ہے گھٹنوں کے نیچے تک یہ جگہ مرد کے لیے ستر ہے، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں ان کے علاوہ پورا جسم کو ڈھکنا، پورے جسم پر لباس پہننا، یہ ان کے لیے شرط ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتی ایسا، یا پھر بال دکھائی دیتا ہے یا ہاتھ کا آدھا حصہ دکھائی دیتا ہے تو پھر ان کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی استقبال قبلہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کعبے کی طرف، کعبہ شریف جدھر ہے، جس جانب ہے، یعنی ہمارے دیش سے جو ہے وہ پچھم کے طرف کعبہ شریف ہے، تو اس طرف منہ کر کے پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے استقبال قبلہ۔ یعنی ہم ایسا نہیں کہ کدھر بھی منہ کر کے نماز ادا کر لے اور سوچ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ایک راستہ بتایا گیا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے کہ ہماری ایک دشا ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہو گئی کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ہم کھڑا ہوئے نماز کے لیے تو ہمارا جو رخ ہے، ہمارا جو منہ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں استقبال قبلہ۔ اور ایک شرط ہے جس کو کہا جاتا ہے وقت، یعنی جس وقت کا جو نماز ہے، جیسے کہ فجر کا وقت جو ہے اس وقت میں ہم فجر کی ہی نماز پڑھیں، ظہر کا جو وقت ہے اس وقت ہم ظہر کی ہی نماز پڑھیں۔ اب ایسا نہیں کہ اب فجر کا وقت ہے اور ہم اس سمے ظہر کی نیت کر لیے،
تو بھی یہ نہیں چلے گا، کیونکہ جس وقت کو جس عبادت کے لیے متعین کی گئی ہے اسی وقت کو ہم اسی عبادت کر سکتے ہیں، وہی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب فجر کے ٹائم پہ اگر ظہر کا نیت کر لے گا بندہ تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کے بعد جو ایک اور شرط ہے جس کو کہا جاتا ہے نیت، کیونکہ ہم یہ سب چیزیں جو ہے نماز کے باہر کی ہی باتیں ہیں، ہم ابھی تک نماز کے باہر کی ہی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نماز کے اندر نہیں گئے ہیں۔ تو جو نیت کے بارے میں کہا گیا کہ نیت کس چیز کو کہا جاتا ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوا کرتی ہے۔ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں ان کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، ہم کیا نیت کر کے کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو نیت جو ہے نا یہ دل کے ایک ارادے کا نام ہے، کو نیت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم دل میں یہ پکے ارادے کر کے جا رہے ہیں، یعنی اگر ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، جیسے بیسیکلی ہم سوچ لیتے ہیں فار ایگزامپل کہ ہم بریلی شریف جانا چاہتے ہیں، ہم دل میں یہ سوچ لیے تو ہماری جو ہے وہ نیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی نیت بولیں، جیسے کہ فجر کے وقت کی نیت ہوتی ہے، ظہر کے وقت کی نیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کو ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے نیت کرنے کے لیے وہ عربی میں جو نویت ان اصلی علی اللہ تعالی جو بھی ہے وہ اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ صرف دل میں یہ عہد کر لے، دل میں یہ سوچ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں، اسی چیز کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو جو نماز کے شرائطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نیت کریں، جو بھی وقت ہے اس وقت کی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک شرط ہے جس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ بیسیکلی وہ چیز ہے، یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا اللہ اکبر کر کے، نیت باندھنے کے بعد جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر ناف کے نیچے جو باندھ لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نماز سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کو نہیں جانیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم نماز کے اندر ہی نہیں آ پائیں گے، تو پھر ہماری نماز کہاں سے ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے بعد ہی نماز کے لیے مسجد میں آئے یا اپنے گھروں میں پڑھے، کہیں پہ بھی پڑھے، پہلے شرائط کو دھیان میں رکھیں، ان کے بعد آپ نماز کے لیے آئے، کیونکہ اگر ہماری شرائطیں ہی مکمل نہیں رہے گی تو ہم نماز کے اندر انٹر ہی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں تک شیئر کرتے رہیں۔ جن کو یہ باتوں کا علم نہیں ہے، یہ باتیں نہیں جانتے ہیں، ان کو بھی بتائیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ یا پھر ویسے ہی اٹھک بیٹھک چل رہا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔